نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ درس نمبر 1 حصہ 4۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 4 مراحل کی ترتیب کی روشنی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے تحت ایک ماہر اللہ والے یعنی ولی کامل کی تیاری کا مکمل طریقہ کار۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے 4 مراحل کی ترتیب کو پھر سے دہرا دیا جاتا ہے تاکہ آج کا درس صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں بچوں کو 3 چیزوں میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1 دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں، نمبر 2 دینی تعلیم میں، اور نمبر 3 روزگار کمانے میں۔ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور کسی بھی شعبے میں اعلیٰ درجے پر روزگار کمانے کے لیے یا عظیم انسان بنانے کا یہ سارا عمل 4 مرحلوں میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک مکمل کرایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بچوں کو لازمی دینی و دنیاوی نصاب مکمل کرایا جاتا ہے، لازمی دینی ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے، بچے کو اس کا مقصد حیات منتخب کروایا جاتا ہے اور ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل مکمل کروایا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بچے کو اس کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل اللہ والے کی صحبت میں رکھا جاتا ہے، اور یہ صحبت میں اس وقت تک بچوں کو رکھا جاتا ہے جب تک اس بچے کی تربیت مکمل نہ ہو جائے، تجربہ اور وہ اپنے شعبے میں ماہر نہ ہو جائے۔ تیسرے مرحلے میں جب بچہ مکمل طور پر ماہر ہو جاتا ہے، ماہر استاد اور کامل اللہ والا اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ ماہر ہو چکا ہے، اس کا تجربہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تربیت بھی مکمل ہو چکی ہے، تو تیسرے مرحلے میں ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت اور نگرانی کے اندر اس کو اپنا ذاتی کام شروع کروایا جاتا ہے۔ پھر ماسٹر مائنڈ گروپ کی اس پر نگرانی بھی رکھی جاتی ہے اور اس بچے کو اس کام کو جاری رکھنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری کی جاتی ہے۔ پھر جب یہ بچہ اپنے کام میں اچھا خاصا ماہر ہو جاتا ہے تو چوتھے مرحلے میں بچہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے تاکہ اپنے شعبے اور کام کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے اپنی ایک ٹیم تیار کر سکے تاکہ اپنے کام کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا سکے۔ طلباء کو یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اپنے کام کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک انہی 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ان کے منصوبے بے عیب ہوں، وہ اپنے شعبے کے متعلق دنیا بھر میں سب سے زیادہ تخصصی علم رکھتے ہوں اور اپنے کام میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر سکیں۔ اسی طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے کام اور شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ حسب ضرورت نئی ڈگریاں حاصل کرتے رہیں، افرادی قوت بڑھاتے رہیں، جدید ٹیکنالوجی سیکھتے رہیں، اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کو وسعت دیتے رہیں، اپنے منصوبوں کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ماہر سے ماہر بنتے جائیں، یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں یا زندگی کی آخری سانس تک اس کے حصول کے لیے ثابت قدم رہیں۔ مختصر یہ کہ پہلے مرحلے میں بچوں کا لازمی دینی و دنیاوی نصاب مکمل کرایا جاتا ہے، لازمی دینی ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے، مقصد حیات کا انتخاب کروایا جاتا ہے اور ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل مکمل کروایا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بچے کو ایک ماہر استاد اور کامل اللہ والے کی صحبت میں اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک بچہ اپنے کام میں مکمل طور پر ماہر نہ ہو جائے۔ تیسرے مرحلے میں جب بچہ اپنے کام میں مکمل طور پر ماہر ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا کام ذاتی طور پر شروع کروایا جاتا ہے۔
چوتھے مرحلے میں جب بچہ پوری طرح اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے تاکہ اپنے کام اور شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنا سکے اور اپنے شعبے میں عظیم انسان بن سکے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم انہی 4 مراحل کی ترتیب کی روشنی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے نظام کے مطابق ایک ماہر اللہ والے یعنی ولی کامل کی تیاری کا مکمل طریقہ کار سیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ دینی و دنیاوی تعلیم اور بنیادی روحانی تربیت۔ اس مرحلے میں طالب علم کو اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے ادارے میں داخل کیا جاتا ہے جہاں وہ دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ روحانی تربیت حاصل کرتا ہے۔ تعلیم: طالب علم کو 12ویں جماعت تک وہی لازمی نصاب پڑھایا جاتا ہے جس میں درج ذیل مضامین شامل ہوں: قرآن مجید، اس میں ناظرہ، تجوید، تفسیر اور حفظ حسب استعداد۔ نمبر 2، سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم از کم مسنون اعمال اور مسنون دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، فقہ اور احکام شریعت۔ نمبر 4، دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول اور حسب ضرورت دنیاوی مضامین، عربی، اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس وغیرہ۔ روحانی تربیت کے لیے خانقاہی نظام کے تحت روزانہ ذکر الہی، مراقبہ اور محاسبہ نفس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ سلوک کے اسباق کسی کامل مرشد کی نگرانی میں طے کرائے جاتے ہیں۔ 4 محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 1، تبلیغ۔ نمبر 2، صحبت اولیاء اللہ۔ نمبر 3، ہفتہ وار تعلیم۔ نمبر 4، علماء کرام و مشائخ کے بیانات۔ طالب علم میں اطاعت، ادب، عاجزی، اخلاص اور قرب الہی کی تڑپ پیدا کی جاتی ہے۔ مقصد حیات کا انتخاب۔ اسی پہلے مرحلے میں طالب علم یہ طے کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور روحانی اصلاح امت کے لیے وقف کرے گا، یعنی وہ ولی اللہ بننے کا راستہ اختیار کرتا ہے جو خدمت، ذکر اور اصلاح خلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ دوسرا مرحلہ، مرشد و استاد کی صحبت میں عملی و روحانی تربیت۔ اس مرحلے میں طالب علم کو کسی کامل اللہ والے کی خانقاہ یا روحانی مرکز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ مرشد کی نگرانی۔ مرشد کامل کے زیر سایہ طالب علم تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح، صبر، توکل، شکر، رضا اور قناعت کی عملی تربیت حاصل کرتا ہے۔ ذکر جہری و خفی، مراقبہ، خلوت و جلوت اور وظائف کی تربیت دی جاتی ہے۔ عملیات یعنی روحانی علاج کی اجازت صرف اس وقت دی جاتی ہے جب طالب علم نفس کی پاکیزگی اور قلب کی صفائی کے درجے تک پہنچ جائے۔ عملیات کی تربیت۔ قرآنی آیات، اسماء حسنی، مسنون دعاؤں اور سنت کے مطابق عملیات سکھائے جاتے ہیں۔ سختی سے تلقین کی جاتی ہے کہ عملیات کو کاروبار نہ بنایا جائے بلکہ خدمت خلق کے لیے استعمال کیا جائے۔ طالب علم کو مختلف قسم کے مریضوں یعنی جسمانی، نفسیاتی، روحانی کی اصلاح کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تجرباتی مرحلہ۔ مرشد کامل کے اشاروں سے محدود دائرے میں عملی تجربات کی اجازت دی جاتی ہے۔ مرشد ہر عمل کے بعد رہنمائی کرتا ہے کہ اصلاح کیسے کرنی ہے اور کہاں احتیاط ضروری ہے۔ یہ سارا کام دوسرے مرحلے میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، ذاتی خانقاہ یا مرکز اصلاح کا قیام۔ جب طالب علم روحانیت، علم اور عملیات میں پختہ ہو جاتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی خانقاہ یا مرکز اصلاح قائم کرے۔ خانقاہی نظام۔ وہاں روزانہ ذکر، تعلیم اور اصلاح نفس کے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ محتاجوں، مریضوں اور پریشان حال افراد کے لیے روحانی رہنمائی
اور عملی تعاون کا نظام بنایا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی خدمت خالص نیت اور رضائے الہی کے لیے کی جاتی ہے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ: اللہ والے اپنے ارد گرد ایسے افراد پر مشتمل گروپ بناتے ہیں جو نمبر 1 علماء کرام، نمبر 2 صوفیاء، نمبر 3 ماہر عملیات، نمبر 4 تجربہ کار بزرگ اور نمبر 5 سیکھنے کے خواہش مند مرید ہوں۔ تمام فیصلے انہی کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ عملی کام: لوگوں کی اصلاح عقائد، اصلاح اخلاق اور باطنی امراض کا علاج قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو توبہ، ذکر، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی جاتی ہے۔ چوتھا مرحلہ کمال ولایت، شاگرد سازی اور استقامت۔ شاگرد سازی: جب وہ اللہ والا روحانی طور پر کامل ہو جائے تو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی تربیت شروع کرتا ہے، انہیں ذکر، مراقبہ، علم دین اور خدمت خلق کا عادی بناتا ہے۔ شاگردوں میں سے اہل لوگوں کو آگے تربیت دے کر اجازت دیتا ہے تاکہ دین کی یہ محنت آگے پھیلتی رہے۔ استقامت اور خدمت دین: اپنی آخری سانس تک اللہ کی یاد، بندوں کی اصلاح اور شریعت کی پیروی پر قائم رہتا ہے۔ لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی، قناعت، اخلاص اور اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے۔ اپنی پوری زندگی 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزارتا ہے۔ نتیجہ: یوں ایک اللہ والا عامل، مصلح امت اور ولی کامل تیار ہوتا ہے جو علم و عمل، ظاہر و باطن، عقل و عشق اور شریعت و طریقت کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت۔ جس نے بھی یہ سنا ہے، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔